وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کے قیمتی لمحات سے امید ہے کہ آپ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ روزے، تراویح، ذکر و اذکار، دیگر عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہوگی۔ دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ دنیاوی مشاغل اور ذمہ داریوں سے جب اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو فطری طور پر ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے دنیا کے ان جھمیلوں سے، ان جھنجھٹوں سے نکل کر وہ کچھ وقت ایسا گزارے کہ جس میں وہ بالکل سکون سے رہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس سکون کی تلاش کے سلسلے میں لوگوں کے مزاج مختلف ہیں۔ کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں نکل جاؤں ایسے علاقے کی طرف جہاں بالکل شور شرابہ نہ ہو، ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہو، موسم بالکل ٹھیک ہو، اور وہاں میں چند دن گزار کے سکون اور اطمینان حاصل کر لوں۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے مشاغل سے جب تھک جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا اپنے دوستوں کی طرف نکلیں، تھوڑے آزاد ماحول میں گپ شپ ہو اور آزاد ماحول میں کھانا پینا ہو تاکہ دماغ کو سکون ملے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو سکون ملتا ہے یاد الہی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر کے، اللہ سے لو لگا کے، ان کے بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، اور ان کی بے چین روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے چین اور سکون ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ پھر چاہتے ہیں کہ کچھ وقت ہم اللہ جل شانہ سے مناجات میں لگائیں۔ یہاں
ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کریں، اپنے دکھڑے سنائیں، اور اللہ جل شانہ سے آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی درستگی اور زندگی کے درست رخ کے لیے اللہ جل شانہ سے ہم گڑ گڑائیں، اور جتنا ہم گڑ گڑائیں گے اتنا ہمارے دل دماغ سے بوجھ اترے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ مشاغل سے جب اکتا جاتے ہیں یاد الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو صاف دل ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ نہ ہو، زنگ نہ ہو، تو ایسے دلوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے کہ جو اللہ جل شانہ سے مناجات کرنا چاہے، ان کے لیے رمضان المبارک کے ایام میں اعتکاف کی صورت میں ایک موقع عطا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے جو مرکزی اعمال ہیں، ان مرکزی اعمال میں ایک عمل جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ روزہ ہو گیا، تراویح ہو گئی، اور تراویح میں قرآن کریم کی سماعت ہو گئی، اور اعتکاف ہو گیا، یہ رمضان المبارک کے مرکزی اعمال ہیں۔ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یہ موقع اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا کہ اللہ کے بندے اللہ جل شانہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس کے لیے اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے ایسے معنی تو ہوتے ہیں قیام کرنا، ٹھہرنا، کہیں آدمی قیام کرتا ہے، کہیں ٹھہرتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اعتکاف کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مصنون اعتکاف کی نیت سے جو ہے وہ قیام کرنا۔ قیام کرنا ہے تو مردوں کے لیے مساجد کے اندر، اور خواتین کے لیے گھر میں۔ فقہا نے اس کو مصنون لکھا ہے۔ اعتکاف کا جو سلسلہ ہے قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا تو اس میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف کرو، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ اعتکاف والوں کے لیے مسجد کو صاف ستھرا کریں۔ تو اعتکاف کی صورت میں آدمی اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسجد میں رہنے سے اس قدر فضیلت آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له كما يتبشبش اہل الغائب بغائبهم اذا قدم علیہم، کہ جب ایک شخص مسجد میں رہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نمازوں میں مشغول رہتا ہے، مسجد کو وہ اپنا وطن بناتا ہے، قیام کی جگہ بناتا ہے، تو اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، نماز، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ
خوش ہوتے ہیں. کیسے خوش ہوتے ہیں؟ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم. ایک آدمی گھر سے باہر ہو، سال میں اگر ہمارا بھائی، ہمارے والد، یا ظاہر ہے کہ اور ایسے قریبی عزیز، اگر وہ سال تک ہم سے دور ہوں اور سال کے بعد وہ آ رہے ہوں، تو ان کے آنے کی خبر سن کر ہم کس قدر خوش ہوتے ہیں. پھر جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح ایک گھر کا ایک فرد جو گھر سے باہر ہو، اس کے آنے پر گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص مسجد کو جو ہے وہ قیام گاہ بناتا ہے ذکر کے لیے، نمازوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بندہ اس سال بعد آ گیا، آیا ضرور لیکن سال بعد آ گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی خندقیں جو ہے وہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں. اور ایک خندق وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی گہرائی اتنی ہے کہ جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت بیان فرمائی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو پورا رمضان المبارک اعتکاف کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 10 دن آپ نے اعتکاف فرمایا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو جس چیز کی تلاش ہے وہ آگے ہے. آپ علیہ السلام نے 10 دن اور اعتکاف فرمایا. 30 دن ہو گئے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو جس چیز کی تلاش ہے وہ آگے ہے. آپ علیہ السلام نے پھر 10 دن کا اعتکاف فرمایا، تو یہ کل 30 دن. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی عبادت کی تلاش تھی. مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر وہ آخری عشرے میں ہے، لہذا تم لیلۃ القدر کی عبادت کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ہمیشہ اہتمام فرمایا اور اپنی امت کو اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. اعتکاف کا جو مقصد ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اعتکاف کے مقاصد میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اعتکاف کر کے اس کی ایک نیت تو یہ ہو کہ تبتل کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے مشاغل سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، اور اپنا مکمل دھیان، مکمل اپنا رخ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تبتل. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کریں اور اللہ جل شانہ کی طرف مکمل طور پر اپنا دھیان رکھیں، اپنی توجہ رکھیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اوقات میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، ایک کو دعوت دینا، دوسرے کو، تیسرے کو. تو خوب آپ علیہ السلام دن کے اوقات میں محنت فرماتے. تو اللہ نے فرمایا دن میں آپ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، دعوت کا کام چلاتے ہیں، اور پھر جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں رات کے وقت میں تو مکمل دھیان اور مکمل توجہ وہ اپنے رب کی طرف رکھیے. تو اعتکاف کا جو مقصد ہوتا ہے ان مقاصد میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں. جیسے ایک آدمی بہت بڑے سخی اور بہت بڑے داتا کے دربار پر جاتا ہے اور اس سے وہ ایک تھوڑی سی بھیک مانگ لیتا ہے، اور وہ وہاں جو ہے پڑا رہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میرا مسئلہ حل نہ ہو. تو معتکف بھی گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر، اللہ جل شانہ کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ سے منت سماجت کر کے اپنی مغفرت کراتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اعتکاف کے بنیادی مقاصد میں ایک مقصد یہ ہو کہ میرا مکمل دھیان رب کی طرف، اس کے اندر کہ مخلوق سے آدمی کٹے اور خالق سے بندہ جو ہے وہ جڑ جائے، مخلوق سے کٹ کے خالق سے اپنے آپ کو جوڑ لے. تو التبتل یعنی لوگوں سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا. دوسرا مقصد اعتکاف کا یہ ہو کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں. جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان گناہوں سے مکمل دوری، اپنا محاسبہ کریں کہ میں اپنا وقت کیسے گزارتا ہوں، کہاں کہاں گزارتا ہوں، کن مشاغل میں گزارتا ہوں. ان چیزوں کا محاسبہ کر کے اپنے آپ پر جو ہے غور کریں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو صاف کیا، نفس کو اپنی جو ہے باطنی گندگیوں سے پاک صاف کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کیا اخلاق رذیلہ سے، اور جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں ان تمام بد اخلاقیوں سے، باطن کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، تو یہ شخص جو ہے وہ کامیاب. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھسا دیا اور ڈال دیا ان گناہوں میں اور باطنی گناہوں کے اندر، تو یہ ہے کہ وہ شخص ناکام ہوا. تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا یہ بھی اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے. ایک تنہائی میں بیٹھ کے آدمی سوچے کہ دیکھو میری زندگی کا اتنا ٹائم نکل گیا، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 48 سال گزر گئے، اب تو مجھے سیدھا ہونا چاہیے، اب تو مجھے اپنے رخ میں جو ہے سنجیدہ ہونا چاہیے. تو آدمی اپنا ایک رخ متعین کر کے سنجیدگی سے اس پر محنت کرے. جیسے ہمارے ذمہ اگر کوئی کام ہوتا ہے، آفس کا کوئی کام ہے یا گھر کا کوئی کام ہے، لیکن ایک چیز وہ ہماری ذمہ داری ہے، تو آدمی جب ذمہ داری کو سمجھتا ہے، ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے وہ مکمل طور پر توجہ دیتا ہے. آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ موت کے بعد جو کچھ مراحل پیش آنے ہیں ان مراحل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، اس تیاری کے سلسلے میں کتنا سنجیدہ ہوں.
اس تیاری کے سلسلے میں کس قدر ذمہ داری کا ثبوت جو ہے وہ دے رہا ہوں. تو اس حوالے سے آدمی مستقل بنیادوں پر ایک یعنی فکر کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ آدمی اپنا ایک شیڈول بنائے، اپنا نظام الاوقات بنائے، اپنی مصروفیات کی ترتیب بنائے کہ جس میں آدمی ظاہر کے مرنے کے بعد کی جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے اس کی بھی تیاری ہو. اس کے لیے نفس کا محاسبہ ہے کہ کہاں کہاں جو ہے معاملات خراب ہیں تو ان کو ٹھیک کر کے آدمی ظاہر کہ موت کا کوئی دن ہمارے علم میں تو نہیں کہ کب دن آئے گا، تو اگر پہلے سے اس کی تیاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد کے مراحل آسان فرمائیں. تو اعتکاف کا دوسرا جو مقصد ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ بندہ خود جانتا ہے، اور پھر ضمیر کا جو فیصلہ ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ میرا ضمیر جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. وہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ سچی آواز ہوتی ہے. تو محاسبہ جو ہے یہ اعتکاف کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد ہے. اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت کی فضیلت کو حاصل کرنا یہ بھی اعتکاف کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا. لیلۃ القدر کی عبادت کی قرآن کریم میں فضیلت آئی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے اس کو افضل قرار دیا گیا. اب اگر آدمی جب ہوتا کیا ہے کہ عام جب نارمل ہوتا ہے تو وہ اس قدر اس کو فکر نہیں ہوتی، وہ تھوڑا لاوبالی کا مظاہرہ کرتا ہے، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے. لیکن جب آدمی مستقل 10 دن کے لیے ڈیرا ڈال دیتا ہے، مسجد اگر مرد ہے تو مسجد میں جا کے ڈیرا ڈال دیا، خواتین ہیں تو گھر کے ایک حصے میں وہاں کپڑا لگا کے پردہ لگا کے عموماً گھر میں جس جگہ نماز پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر گھر میں ایک ترتیب ہوتی ہے. ایک تو ہوتا یہ کہ ماشاءاللہ اگر اللہ نے شعور دیا ہے اور اللہ نے گھر بھی وسیع دیا ہے تو بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اپنے گھروں میں ایک کمرہ جو ہے خاص کیا نماز کے لیے، یہاں صرف نماز ہوگی، تعلیم ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، جو بھی ہے اس کے لیے وہ ایک جگہ متعین کرتے ہیں. اللہ نے شعور دیا ہوتا ہے دینی اعتبار سے، اللہ نے گنجائش بھی دی ہے، اگر وسیع ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک کمرہ چھوٹا موٹا اس میں ایسا ہو کہ جو صرف یعنی نماز کا وقت ہو تو بندہ وہیں جا کے نماز پڑھے. گھر کی خواتین کے لیے جو ہے وہ جگہ مختص ہو. تو اگر ایسی کوئی ترتیب ہے تو وہ جو ہے گھر کی مسجد ہے تو اس جگہ جو ہے اعتکاف کیا جائے، خواتین کے لیے یہ حکم ہے. اور اگر ایسا کوئی کمرہ جو ہے خاص نہیں ہے نماز کے لیے، عبادات کے لیے، تو پھر عموماً گھر میں گھر کے جس کونے جس حصے میں جو ہے خواتین نماز ادا کرتی ہیں اسی جگہ کپڑا جو ہے چاروں طرف سے باندھ کے وہاں اعتکاف کے لیے جگہ بنائی جائے. اور پھر اس جگہ کا حکم وہی ہوگا جو مسجد کا ہے. جیسے ایک آدمی اگر مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ مسجد کی حدود سے باہر نہیں جاتا، مسجد کی حدود میں ہی بندہ جو ہے وہ رہتا ہے، مسجد کی حدود سے باہر نہیں جاتا. باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. پھر اسی طرح خواتین کا جو اعتکاف کے مفتی چادر وغیرہ جو ہے لگا کے جہاں نماز پڑھتے ہیں عموماً گھر میں تو اس جگہ جو ہے چادریں وغیرہ باندھ کے رہیں، اور اس جگہ کو گویا کہ ایک طرح سے مقام حاصل ہوگا، اعتکاف کی یہ جگہ خاص ہو گئی. اب بلا عذر اس جگہ سے باہر نہیں نکلنا. تو اب دیکھیے کہ ایک آدمی اگر 10 دن اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، چاہے مسجد میں ہے یا گھر میں خواتین کے لیے ہے، تو اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پورا ذہن بنا کے آیا بلکہ میں نے عبادت کرنی ہے. اب وہ ظاہر باہر تو اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور اندر بیٹھ کے وہ خواہ مخواہ وقت تو ضائع نہیں کرے گا.
تو پھر لازمی سی بات ہے کہ وہ اپنا ایک نظام الاوقات بنائے گا، وہ رات کی عبادت کے لیے اہتمام کرے گا، دن کی جو ہے عبادت کے لیے اہتمام کرے گا. تو اس لیے اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد وہ ہے لیلۃ القدر کی عبادت کی فضیلت کو حاصل کرنا. اسی طرح اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کریم سے تعلق قائم ہو، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جو ہے رمضان المبارک میں تشریف لاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کریم کی دہرائی کرتے تھے. جتنا حصہ نازل ہوا اس کی جو ہے وہ دہرائی ہوتی تھی. تو اس لیے اس نیت کے ساتھ اعتکاف ہو کہ قرآن کریم سے ایک تعلق قائم کرنا ہے، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اس کی تلاوت کا اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا. تو یہ ساری جو ہے یہ ان کے مقاصد ہیں اعتکاف کے. تو ان مقاصد کو سامنے رکھ کر اعتکاف کا اہتمام ہو. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ایک آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس پر پابندیاں لگ جاتی کہ وہ بغیر عذر کے باہر نہیں جائے گا. تو اب بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نیکیاں آدمی ظاہر کے گھر سے اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. کسی کی بیمار خوشی کے لیے چلے گئے، کسی کی کوئی مدد کرنے کے لیے نکل گئے. لیکن اب اعتکاف کی حالت میں جب آدمی نہیں جا سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے وہ اجر عطا فرماتے ہیں. کہ اگر ایک آدمی اعتکاف میں ہے، اس دوران کسی عزیز کو کوئی بیماری کا مسئلہ ہو گیا، تو اگر یہ نارمل ہوتے یعنی اعتکاف سے باہر ہوتے تو چلے جاتے، لیکن نہیں جا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے بٹھلائے ان کو اجر عطا فرما رہے. تو یہ کس قدر بڑی بات. اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اگرچہ وہ صرف سویا رہے، رات بھر سویا رہے، دن بھر سویا رہے، تو یعنی اپنا جو نمازیں ہیں نمازوں کا اہتمام کرے اور روزہ رکھے، اور باقی اگر عبادت نہ بھی کرے تو یہ ہے کہ گناہوں سے تو محفوظ ہوگا. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں گناہوں سے محفوظ ہونے کا طریقہ کیا ہے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ طریقہ یہ کہ سو جاؤ. سونے میں یہ ہوگا کہ آدمی بس سویا رہے گا، گناہوں سے بچ جائے گا. تو یعنی گناہ کی نحوست اتنی ہے اور گناہ کی اور نہ کی اتنی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی سو جائے. یعنی کوئی ٹھیک ہے عمل صالح بھی نہیں کر رہا ہے لیکن گناہ سے بچنا زیادہ اہم ہے. تو اعتکاف کی حالت میں کیا ہے، وَيَعْكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِرِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. ایک تو گناہوں سے حفاظت ہے، اور پھر جو ہے جو نیکیاں اعتکاف کے بغیر وہ کر سکتا تھا ان نیکیوں کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے. تو اعتکاف کی ہم کوشش کریں اور خود جو ہے گھر میں اعتکاف کا اہتمام کریں، اور اسی طرح اپنے اگر اپنی اولاد کچھ جوان اولاد ہیں تو ان کو مسجد میں بٹھا دیں. تو بھائی ہیں اور اس طرح سے تعلق والے ہیں قریبی ہیں جن کی ہمارے گھر کے افراد میں سے بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیوی ہیں، تو ان کے لیے اعتکاف کا اگر اہتمام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے اس سے بھرپور جو ہے اس موقع سے جو فائدہ اٹھایا جائے. نفلی اعتکاف کا بھی ظاہر ہے کہ جس طرح مسجد کے اندر نفلی اعتکاف کے لیے لوگ اہتمام کرتے ہیں راتوں میں، اسی طرح اگر گھر میں اگر کوئی خاتون گھر میں اعتکاف کی حالت میں ہے تو دوسری خواتین جو ہے اگر نفلی اعتبار سے اعتکاف کی نیت کر کے اگر اس معتکف میں بیٹھ جائیں تو ان کو نفلی اعتکاف کا اجر ملے گا. تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ عشرہ یہ عبادات کا اور عبادات میں مزید جو ہے وہ تیزی لانے کا عشرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خوب خوب جو ہے وہ عبادات کا اہتمام فرماتے تھے. دیکھیے طاق راتوں میں جتنا ہو سکے عبادت کر لیں، جتنی ہمت ہے اتنی کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ جل شانہ پوری رات عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے. یعنی جتنی ہو سکے، جتنا بس میں ہے، جتنی طاقت میں ہے عبادات کا اہتمام.
گھر میں ہی کر لیں. اعتکاف کی حالت میں نہیں ہے، نارمل حالت میں ہے تو بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی نوافل کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لیلۃ القدر کی عبادت کی فضیلت عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی بات پوچھنی ہو تو بتائیں. ہاں یہ مسئلہ بھی اہم ہے. تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف والی جگہ پر پہنچ کر نیت کریں کہ میں آخری عشرے کے مصنون اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو یہ ہے آج جیسے آج غروب آفتاب سے یعنی روزہ وہی کھولنا ہے، اعتکاف والی جگہ پہ کھولنا ہے. اعتکاف اعتکاف کی قسم کی بات کر رہے ہیں یا اعتکاف کی؟ ایک تو نفلی ہے نا. واجبی اعتکاف وہ ہے کہ آدمی نظر مانتا ہے کہ میں ایک میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو وہ تو واجبی اعتکاف ہے. اور اسی طرح مصنون اعتکاف یہ کہلاتا ہے آخری عشرے کا. ایک نفلی اعتکاف ہے. نفلی اعتکاف کے لیے وقت مختص نہیں ہے، بس جتنی دیر بیٹھے ہیں تو بیٹھ گئے، جب اٹھ کے چلے گئے تو ختم ہو جائے گا. دیکھیے صرف کمرہ اگر ایسا ہو 12 بائی 12 تو بڑا ہے. اس میں تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک اس میں یہ اصول ہے کہ ایک تو چادریں باندھنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کمرہ ایسا ہے کہ جو نماز وغیرہ کے لیے خاص ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کمرہ ایسا رکھیں کہ کمرے کو مختص کیا، اب اس میں بچے بھی آ رہے ہیں، کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور ادھر دوسرے بچے بھی سو رہے ہیں یا دوسرے لوگ بھی سو رہے ہیں، تو ایسا نہیں. اگر کمرہ خاص کر کے صرف اسی مقصد کے لیے ہو، وہاں کسی کا کوئی آنا جانا نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے. اور چادریں وغیرہ باندھنا ہی افضل ہے، اس کو جہیز کا اہتمام کیا جائے. دیکھیں نفلی اعتکاف کے لیے وقت کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. یعنی معتکف میں اعتکاف کی جو جگہ ہے وہاں جا کر نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں، بس جتنی دیر بیٹھے ہوئے اعتکاف کی فضیلت حاصل ہوگی. جب اٹھ کے باہر آئیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. چاہے وہ 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، گھنٹہ ہو. جی آج والی بار جھولا نہیں بنانا. جی تربوز لگانا ہونا، تربوز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.